ان منزلوں کو سر کیا آخر حسین نے، جن منزلوں کا عزم دیے انبیاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں این ٹی وی پروگرام داستان کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیصل مجید۔ میرے اس پروگرام میں، اس نشست میں بڑے خوبصورت مہمان تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ بائیں جانب علامہ ذیشان مہروی صاحب ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جناب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں آج حصہ بنے قاری جان محمد۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جی، ہمارے پروگرام میں آج ایک بڑے ننھے منھے ثناخواں، بڑے خوبصورت ثناخواں میر شمس الامین ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہیں بچے آپ؟ میں آپ تمام مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا آغاز آیات بینات سے ہوتا ہے، تو سب سے پہلے میں ملتمس ہوں قاری جان محمد صاحب سے کہ وہ آیات بینات سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ قاری جان محمد بڑے خوبصورت طریقے سے اس پروگرام کا آغاز آیات بینات سے فرما رہے تھے۔ جی ناظرین، پروگرام داستان کربلا آج 9 محرم الحرام ہے، اور ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ مشترکہ 9 اور 10 محرم الحرام کا ہے۔ اس حوالے سے کربلا معلیٰ کے واقعات جو ہیں 9 محرم الحرام اور بالخصوص 10 محرم الحرام کے ابتدائی حصے کے جو واقعات ہیں وہ آپ ناظرین تک پہنچائیں گے۔ میرے ساتھ نشست میں جو کم سن ثناخواں موجود ہیں، ابھی میں انہی سے گزارش کروں گا کہ امام علی مقام کی شان میں کوئی بھی خوبصورت سا کلام، معیاری سا کلام ہمارے سامعین کی سماعتوں کی نظر فرمائیں۔ بسم اللہ۔ نہ گل کی تمنا نہ شوق چمن ہے، یہ دل بے آلے نبی میں مگن ہے۔ بہت خوب، نہ گل کی تمنا نہ شوق چمن ہے، حسین حسن ہے وہ پیکر کے جن میں، حسین حسن ہے وہ پیکر کے جن میں، بطولی نجابت رسولی چلن ہے۔ نہ گل کی تمنا نہ شوق چمن ہے، میرے سر میں سودا زہرا
سر میں سودائے زہرا در، میرے دل میں عشق رسول زمن ہے، نہ گل کی تمنا نہ شوق چمن ہے، تصور میں میرے سجاد زینب، تصور میں میرے سجاد زینب، نگاہوں میں روئے حسین حسن ہے، نگاہوں میں روئے حسین حسن ہے، سکینہ کی وہ پیاس وہ ضبط گریا، سکینہ کی وہ پیاس وہ ضبط گریا، کہ نہر فرات آج بھی حزن ہے، نہ گل کی تمنا نہ شوق چمن ہے، وہ معصوم اصغر کی معصوم ہچکی، وہ معصوم اصغر کی معصوم ہچکی، اسی غم کے سکتے میں چرخ کہن ہے، نہ گل کی تمنا نہ شوق چمن ہے، لہو میں ادھر تو نہ آیا ہے اصغر، لہو میں ادھر تو نہ آیا ہے اصغر، ادھر تیرا بابا بھی خونی کفن ہے، ادھر تیرا بابا بھی خونی کفن ہے، حسین بن زہرا کا مکڑا تو دیکھو، حسین بن زہرا کا مکڑا تو دیکھو، علی کی وجاہت نبی کی پابند ہے، سبحان اللہ، علی کی وجاہت نبی کی پابند ہے، نہ کیوں مجھے پہ اترا معجزہ بیانی، نہ کیا کیوں مجھے پہ اترا معجزہ بیانی، کہ منہ میں علی کا لعاب دہن ہے، کہ منہ میں علی کا لعاب دہن ہے، نصیرت میں کیوں مانگنے دور جاؤں، نصیرت میں کیوں مانگنے دور جاؤں، یہ میں ہوں یہ دروازہ پنجتن ہے، یہ میں ہوں یہ دروازہ پنجتن ہے، نہ گل کی تمنا نہ شوق چمن ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے مہر شمس الامین ننا منا ثنا خاں، اور بڑا خوبصورت کلام پیش کیا قبلہ پیر سیدی حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام، اور اس چھوٹے سے بچے نے اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کو جس طریقے سے پیش کیا، بے پناہ داد کے یہ لائق ہیں۔ اللہ کریم ان کے علم و عمل میں، آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، آج جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ 9 اور 10 محرم کا مشترکہ پروگرام ہے۔ 9 محرم کے حوالے سے ہمارے گزشتہ پروگرام میں جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کی شہادت کا ذکر ہوا۔ آج چونکہ 9 محرم الحرام ہے، اور اسی گفتگو کے سلسلے کے حوالے سے ہم 9 اور 10 محرم الحرام دونوں کے جو واقعات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ علمی اور ادبی حوالے سے ایک انتہائی معلوماتی پروگرام، ویکلی ایکسکلوزیو انٹرویو این ٹی وی کے ساتھ،
जिसमें होंगे हमारे मेहमान मुख्तलिफ शख्सियात, मुख्तलिफ शोबे फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले। देखते रहिए NTV। जी नादरीन, वेलकम बैक। आप प्रोग्राम देख रहे हैं दास्तान करबला। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया हमारे दो बड़े खूबसूरत मेहमानों ने। मैं सबसे पहले उनका तारुफ़ करवाता चलूँ। मरूफ सना खां बड़े खूबसूरत अंदाज़ के हामिल और बड़े खूबसूरत तरीके से ये मदह सराई करते हैं जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मोहम्मद फ़ारूक नसीरवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। इनके साथ अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी साहब जो हमारे हर प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत है? आपको भी प्रोग्राम में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। जज़ाकल्लाह। जी नादरीन, आज 9 मुहर्रम उल हराम 9 और 10 मुहर्रम उल हराम का मुश्तरका प्रोग्राम जो है वो आप देख रहे हैं। अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी साहब से मैं सवाल करूँगा यहाँ पे कि अल्लामा साहब, हज़रत हुर अलैहिस्सलाम ने कूफियों से एक खिताब किया था मैदान करबला में, उस हवाले से हमारे नादरीन को ज़रा आगाह फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाता चलूँ कि ये हज़रत हुर हैं कौन। जी जी, बिस्मिल्लाह। ये वही हुर हैं जिन्होंने इमाम अली मकाम जब मक्का शरीफ से तशरीफ़ ला रहे थे तो रास्ते में पहली दफ़ा जो 1000 का लश्कर लेके तो आपको रोका गया था, और आपको जिस लश्कर ने अपने निगरानी में करबला लाकर यहाँ रुकने पे मजबूर किया था, उसके जो सिपा सालार थे ये वही सिपा सालार हो रहे हैं। और उस वक़्त चूँकि इनको ड्यूटी सौंपी गई थी कि उनको वापस भी नहीं जाने देना, किसी और इलाके की तरफ भी नहीं निकलने देना, उनको ला के बेआबो गया यानी चटियल मैदान में ला के रोक दो और वहाँ पे उनके गिर्द घेरा तंग कर दो। उन्होंने आपको यहाँ ला के छोड़ा था। अब जब ये मौका आता है कि यजीदी अफवाज करबला के मैदान को घेरे में लिए हुए हैं, पानी पे पहरे लगे हुए हैं, उस वक़्त हज़रत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो पहले यजीदी फ़ौज के एक दस्ते के सिपा सालार थे, अब यजीदी फ़ौज के सामने आ रहे हैं। होता कुछ यूँ है कि उन्होंने अमर से सवाल किया जो यजीदी फ़ौज को कमान कर रहा था। उससे आपने फरमाया कि आपको जो इमाम अली मकाम नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुछ तजवीज़ात पेश की, कुछ तजवीज़ें दी हैं कि इन तजवीज़ों पे अमल करो। यानी उसमें कुछ तजवीज़ें ये थी कि या मुझे यजीद के सामने ले चलो, मैं खुद उससे बात करता हूँ। याद रहे कि यहाँ पे कुछ लोग रिवायत में इख्तिलात करते हैं अल्फाज का। वो कहते हैं कि यजीद के सामने जाने का मतलब ये था कि इमाम अली मकाम बैत करने के लिए फरमा रहे थे कि मुझे बैत करने के लिए, ऐसा हरगिज़ नहीं। आपने फरमाया मुझे वहाँ तक ले चलो, यजीद से खुद बात करूँगा। या दूसरी सूरत यह है कि मुझे मदीना वापस जाने दो, या तीसरी सूरत यह है कि यहाँ तक यजीद की हुदूद है सल्तनत की, मैं उन इलाकों से बाहर चला जाता हूँ अपने ख़ानदान को लेकर, मुझे जाने दो। मैं जंग के लिए नहीं आया और ना ही जंग का कोई इरादा है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा अमीर नहीं। अमर ने कहा कि देखें मेरे बस में नहीं है, और दूसरा ये तो मुझे यजीद का हुक्म है। लेकिन उसका ये बयान नेक नियति पे मुश्तमिल नहीं था। उसकी वजह ये है कि अगर ये इतना नेक नियत होता अमर बिन साद, तो ये जब इसको वहां से हुक्म मिल रहा है कि फौजें लेके जाओ इमाम अली मकाम का मुकाबला करो, तो यही था ना कि उनके साथ जंग करनी है। अगर ये नेक नियत होता तो वहीं पे इनकार कर देता कि मैं फौजें लेके नहीं जाता, या किसी और को भेज दो। लिहाजा ये एक महज बहाना था। अब हजरत हुर उनके पहले लश्कर में अभी खड़े हैं, और उधर से अमर बिन साद ने जब शोर मचाया और उसके साथियों ने कि हम जंग करेंगे, जंग के अलावा कुछ नहीं होगा, या तो ये बैत करें वरना हम जंग करेंगे। उस वक़्त आपने फरमाया कि देखो कूफा वालों, आपने इनको बुलाया तो ये आए। हजरत हुर कह रहे हैं आपने इनको बुलाया तो ये आए, आपके खुतूत गए थे, फिर आपने यकीन दहानियां कराई थी, अब आप इनको तो साथ छोड़ रहे हो, उनसे बेवफाई कर रहे हो, और ना सिर्फ बेवफाई कर रहे हो, आपने उनके गिर्द घेरा तंग कर लिया, उनको कैदियों की तरह रखा हुआ है, उनके बच्चों को प्यासा रुला रहे हो, उनको आपने गिरफ्तार कर लिया, एक तरह से चारों तरफ घेरे डाल लिए, उनको अमान नहीं दे रहे, उनको यहाँ से जाने भी नहीं दिया कर रहे हैं। तो अमर बिन साद से कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जी। उसने कहा जी मेरी तो मजबूरी है, वही बहाना उसने दोहराया
جو پہلے دہرا رہا تھا. اس نے کہا میری تو مجبوری ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا تو امام علی مقام کی شرائط پہ عمل کر لو، ان کو لے کے یزید کے سامنے چلے جاؤ، کوئی ایک شرط مان لو. اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کہ میں جنگ ہی کروں گا. جب اس نے آخری دفعہ کہا کہ میں جنگ ہی کروں گا تو اس وقت حضرت حر آپ کے اوپر ایک لرزہ طاری ہو گیا. اللہ اللہ پسینہ. یہ یاد رہے کہ یہ جو حضرت حر کو اللہ پاک اس سانے میں ہدایت عطا فرما رہا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ملاقات پہلی ہو رہی تھی امام علی مقام سے، اللہ اکبر. تو جب اس وقت سادات کی ماں جناب حضرت سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ادب سے اس نے نام لیا تھا، میں کہتا ہوں یہ وہی ادب تھا جس نے ان کو ہدایت عطا فرما دی تھی اور شقاوت سے محفوظ فرما لیا. سبحان اللہ. اور یہاں پہ میں یہ مینشن کرنا چاہوں گا یہ بات کہ جس سیدہ کا نام ایک بار حضرت حر ادب سے لیں تو اللہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے، آج اگر ان کی کوئی گستاخی کرے تو اس کے اوپر عذاب کتنا بڑا نازل ہو. اللہ اکبر. لہٰذا یہ تعظیم بہت ضروری ہے. حضرت حر وہاں سے جب کپ کپی تاری ہوئی تو انہوں نے سوال کیا یار تیرے سے بہادر بندہ نہیں عرب میں ملتا اس دور میں، اور جب بہادری کی مثال کسی نے دینی ہو تو تیرا نام لیا جاتا ہے، تو تیرے اوپر یہ کیا ہو گیا، ڈر گئے ہو؟ اس نے کہا میں ڈر نہیں گیا، سامنے نواسہ رسول ہے. اللہ اکبر. اللہ سامنے نواسہ رسول ہیں، جگر پارہ سیدۃ النساء ہیں، تو میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اس وقت آپ نے پھر یزیدیوں سے فرمایا مجھے قتل کر دیا جائے، میری لاش کے ٹکڑے کر کے اس کے بعد ان کو جلا بھی دیا جائے تو میں امام علی مقام کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا. اللہ میری تلوار ان کے خلاف نیام سے باہر نہیں آئے گی. اللہ یہ جملے آپ نے ارشاد فرمائے اور اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. امام علی مقام کی بارگاہ میں آ کے تو عرض کرتے ہیں حضور میں جانتا ہوں کہ سب سے پہلے میں نے آپ کا رستہ روکا، میرے دستے نے آپ کو یہاں تک اپنی نگرانی میں کربلا میں پہنچایا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کوفی آپ کے ساتھ اتنی بڑی دھوکہ دہی کریں گے، اتنی بڑی آپ وعدوں کی خلاف ورزی کریں گے. مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو شہید ہی کیا جائے گا، مجھے یہ تھا کہ ان کو یہاں تک لایا جائے، ان کو قید کیا جائے گا یا مذاکرات ہوں گے. مجھے اس طرح کے معاملے کا علم نہیں تھا. میں اپنے گناہ کی معافی مانگنے آیا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو یہاں پہ رحمت للعالمین کے بیٹے کی رحمت جوش میں آتی ہے. آپ نے فرمایا تیری توبہ انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا. جس طرح دنیا میں تیرا نام حر ہے، اسی طرح تو آخرت میں، حر کمانی آزاد ہوتا ہے، تو آخرت میں بھی تو جہنم کی آگ سے آزاد ہوگا. اللہ اکبر. امام علی مقام فرماتے ہیں تم ذرا نیچے آ جاؤ. آپ نے فرمایا نہیں حضور، میرا گھوڑے سے نیچے آنا اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کی مدد کے لیے گھوڑے پر سوار ہی رہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ گھوڑے سے بھی نہیں نیچے اترے. اور یاد رکھیں ایک طرف وہ ہو رہے ہیں کہ جو ابھی توبہ کر کے آ رہے ہیں اور کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی عبادت نہیں کی، صرف زہرا کے بچوں سے معافی مانگی ہے، ان کی محبت دل میں جاگ اٹھی ہے. اور ادھر عبداللہ بن ابی جیسے اور دیگر ہزاروں لوگ کھڑے ہیں جو ادھر سے اذان اور نماز کہہ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں جلدی کرو حسین کو شہید کرنا ہے. اللہ. یہ دو طرح کے لوگ کھڑے ہیں. ایک نے ابھی تک عبادت بھی نہیں کی توبہ کے بعد، اور جب حضرت حر توبہ کر کے جا رہے ہیں اور جاتے ہی آپ نے یزیدیوں کے ساتھ جنگ شروع کر دی ہے. یزیدیوں کے ساتھ لڑتے لڑتے کئی ایک یزیدی فوج کے لوگوں کو گاجر مولی کی طرح آپ نے کاٹا. جرت و بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے. مقابلہ کرتے کرتے حسین کا یہ سپاہی گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں. ان کے اوپر بھی صاف ظاہر ہے جب یہ توبہ کر کے ادھر آئے تو پانی بند کر دیا گیا، تو حالت پیاس میں لڑتے لڑتے محبت اہل بیت میں اپنی جان جہاں افریق کے سپرد کر دیتے ہیں. اور یہاں پہ جاتے جاتے یہ سبق دے گئے کہ جنت میں تمہیں عبادتیں لے کے نہیں جائیں گے، علی کے لال کی محبت لے کے جائے گی. اگر جنت میں جانا ہوگا تو زہرا کے بچوں کی غلامی کرنی ہوگی، ورنہ وہ عبادتوں والے سامنے کھڑے ہیں جو ابھی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور زہرا کے بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں. تو ان کا حال دیکھ لیں کہ بعد میں پھر کیا کیا گیا. لیکن جنت میں جانا ہے. اس وقت سے لے کے آج تک یہ ایک پیغام دے گئے دنیا کو، آفاقی پیغام دے گئے کہ نجات ہے تو اولاد رسول، آل نبی، اولاد علی، زہرا کے بچوں کی غلامی میں ہے، ورنہ کوئی نجات نہیں. اور وہی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مصرع میں یہاں پہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ محبت اہل بیت
تخم ایمان ہے، نہ ہوگی تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ پھر نصیر صاحب نے بھی اسی موضوع پہ شعر کہا تھا کہ مرتے ہیں لوگ اس طرح زہرا کے لال پر، واہ مرتے ہیں لوگ اس طرح زہرا کے لال پر، دکھلا دیا یہ حر نے وہیں مر کے واہ سامنے۔ واہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام داستان کربلا۔ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی علامہ عبدالرحمن جامی صاحب نے۔ ابھی گفتگو کے سلسلے کو بھی جاری رکھیں گے، یہاں پہ ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں فاروق نصیروی صاحب سے کہ وہ امام علی مقام کی شان میں کلام پیش فرمائیں۔ نہیں خوف خزاں ان کو نہ چاہت ہے بہاروں کی، نہیں خوف خزاں ان کو نہ چاہت ہے بہاروں کی، اللہ اللہ۔ محبت جن دلوں میں ہے محمد کے دلاروں کی، واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ محبت جن دلوں میں ہے محمد کے دلاروں کی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ غم سے جاد سے جو دل صدا باد رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ صدائیں وہ لگاتے ہیں، وقت ہے در کناروں کی، سبحان اللہ۔ اب سک بر سکینہ قاسم و زینب علی اصغر، بڑی قربانیاں ہیں ان بطولی مہاپاروں کی، بڑی قربانیاں، کسی کی بھی نہیں سنتے یہ دیوان یہ پروانے، تباغ یور ہوتی ہے حسن کے میں گزاروں کی، اللہ نبا اپنی تو ایوا عز سنبھالے، رکھ نصیحت کو کیا کہنے کیا کہنے۔ نہیں بنتی ارے تجھ سے حسینی مستواروں کی، واہ واہ بہت سبحان اللہ بہت خوب۔ قلم ساکت زبان گنگ عقلوں پر لگے تالے، حسینی یتن کر ڈالی کتابیں بند ساروں کی، کیا بات ہے، بہت اللہ۔ سبھی نبیوں کی روحوں نے پکارا، یک زباں ہو کر نرالی شان ہے مولا تیرے سج گزاروں کی، کیا بات ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ مہے کر بل ضیا تیری ہے غالب سب زمانوں پر، عجب ہے روشنی پنجتنی تیرے ستاروں کی، سبحان اللہ، بہت اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ نعرہ
ہر کا تھا جس وقت فوجے شام سے نکلا، اللہ اللہ، ہمیں کیا خاک پرواہ ہے کمینے دنیا داروں کی، بہت خوب، بیکاری ہے جو اس در کے خبر پل پل کی رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں وہ سب چاہ لے یزیدوں اور عیاروں کی، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، جو کرتے ہیں دواروں کر فقط کی غلامی کی، وہ عظمت جانتے ہیں ان 72 شاہ سواروں کی، بہت اعلیٰ، بہت بہت سبحان اللہ. یزید ابن زیادم روشمل اور ہرملا خولی، وہ ذات لم یزل گی خبر لعنت کے ماروں کی، وہ ذات لم یزل گی خبر لعنت کے ماروں کی، بروز حشر کہہ رہے کبریا پوچھے گا ظالم سے، اللہ اللہ، بتا ملعون کیوں چھینی تھی چادر پردہ داروں کی، اللہ اکبر، اللہ، بتا ملعون کیوں چھینی تھی چادر پردہ داروں کی، ابو طالب علیہ السلام سے جو بغض رکھتے ہیں، واہ واہ، جہنم منتظر ہے ایسے ویسے بے شماروں کی، کیا کہہ بے شک، بہت بے شک. جہنم منتظر ہے ایسے ویسے بے شماروں کی، عقیدہ ہے یہی اپنا مودت اس کو کہتے ہیں، کیا کہنا، کیا عقیدہ ہے یہی اپنا مودت اس کو کہتے ہیں، حلالی خون کرتا ہے قدر زہرا کے پیاروں بے شک، بے کی، شک. حلالی خون کرتا ہے قدر زہرا کے پیاروں کی، نصیریت نے چھیڑا پھر شراب درد کا قصہ، بہت اعلیٰ فاروق صاحب، ماشاء ہاں. اللہ، نصیریت نے چھیڑا پھر شراب درد کا قصہ، کوئی فاروق سمجھے کیا یہ باتیں بادہ خاروں کی، واہ 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 واہ. کوئی ماشاء اللہ. فاروق سمجھے کیا یہ باتیں بادہ خاروں کی، نہیں کو خزاں ان کو نہ چاہت ہے بہاروں کی، محبت جن دلوں میں ہے محمد
کے دلاروں کی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ فاروق صاحب اپنا ہی لکھا ہوا کلام پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں داستان کربلا۔ فاروق صاحب ابھی کلام پیش فرما رہے تھے، اس میں انہوں نے 72 شہدائے کربلا کا ذکر کیا۔ اب اسی سلسلے کو میں یہاں سے آگے بڑھاؤں گا، مختصر عارفی نام آپ تک پہنچائیں گے ہم 72 شہدائے کربلا کے، اور اس کو میں نے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ 18 نام میں ہر نشست میں بتاؤں گا، اور 4 حصوں میں یہ انشاءاللہ 72 نام پورے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضرت حر ابن یزید، اور اس کے بعد نعیم بن العجلہ، اس کے بعد عمران بن کعب، حنظلہ ابن عمر، قاسط بن زبیر، قردوس بن زبیر، کنانہ بن عتیق، عمر بن سبیکی، زرغامہ ابن مالک، غامر بن مسلم، سیف ابن مالک، عبد الرحمن الرجبی، مجمع بن عبداللہ العامزی، حیان بن حارث المسلمانی، عمر بن عبداللہ، حلاس بن عمر الراسبی، نعمان بن عمر الراسبی۔ یہ 18 نام ہیں جی۔ اس کے بعد اس کو ہم مزید حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے نام پیش کریں گے۔ یہاں پہ ایک اور کلام شامل کرتے ہیں۔ میں علامہ ذیشان میروی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو کلام سنائیں۔ ایک کلام کہا تھا وہ پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ۔ یہ سبت سید والا حسین کا غم ہے، یہ سبت سید والا حسین کا غم ہے، یہ وارث شہ بطحا حسین کا غم واہ ہے۔ واہ بے شک۔ یہ سبت سید والا حسین کا غم ہے، یہ وارث شہ بطحا حسین کا غم ہے، زمیں تا اوج سریا حسین کا غم ہے، اللہ اللہ۔ زمیں تا اوج سریا حسین کا غم ہے، فضائے خلد کا جھونکا حسین کیا کا کہنے، غم ہے، فضائے خلد کا۔ فضائے خلد کا جھونکا حسین کا غم ہے، یہ رشک عیسیٰ و موسیٰ حسین کا غم ہے، یہ رشک عیسیٰ و موسیٰ حسین کا غم ہے، یہ میرے آقا و مولا حسین کا غم ہے، واہ یہ میرے آقا و مولا حسین کا غم ہے، اور ہمارے دل کی تمنا حسین کا غم ہے، ہمارے دل کا مسیحا حسین کا غم ہے، بے شک۔ ہمارے دل کی تمنا حسین کا غم ہے، ہمارے دل کا مسیحا حسین کا غم ہے۔ اور گرا دیکھیں، جہاں میں سب سے انوکھا حسین کا غم ہے، کیا کہنے۔ جہاں میں سب سے انوکھا حسین کا غم ہے، ہر ایک غم کا مداوا حسین کا غم کیا ہے، بات ہے، ہر ایک غم۔ ہر ایک غم کا مداوا حسین کا غم ہے، ہمارے رنج و مصائب کو جاننے والا، ہمارے رنج و مصائب کو جاننے والا، ہمارے غم سے شناسا حسین کا کیا غم کہنے، ہے، کیا کہنے۔ بے شک۔ ابھی ہے نقش دلوں پر وہ داستان علم، ابھی ہے نقش دلوں پر وہ داستان علم، یہ خون دل سے ہے سینچا حسین کا واہ غم واہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ غم ہے مولا علی مرتضیٰ کے پیارے کا، یہ غم ہے مولا علی مرتضیٰ کے پیارے کا، یہ ابن سیدہ زہرا حسین کا غم اللہ ہے، اللہ۔ سبحان یہ اللہ۔ غم ہے ابن علی مرتضیٰ کے پیارے کا، یہ ابن سیدہ زہرا حسین کا غم ہے، اللہ یہ غم ہے اکبر و اصغر سے گل اعزاروں کا، یہ غم ہے اکبر و اصغر سے گل اعزاروں کا، یہ غم تو زینب و سغرا اللہ حسین کا غم ہے، اللہ اللہ۔ یہ غم ہے اون و محمد کا پیارے قاسم کا، ہائے ہائے۔ یہ غم ہے اون و محمد کا پیارے قاسم کا، یہ غم ہے غازی مولا حسین کا غم ہے، اللہ یہ غم ہے سید سجاد میرے مولا کا، یہ غم ہے سید سجاد میرے مولا کا، علی کی صورت زیبا حسین کا غم ہے، علی کی صورت، علی کی صورت زیبا حسین کا غم ہے، کیا بات۔ یہ اس کا غم ہے جو سردار اہل جنت ہے، یہ اس کا غم ہے جو سردار اہل جنت ہے، جو کربلا میں تھا پیاسا حسین کا غم ہے، سبحان اللہ۔ وہ گرم ریت کڑی دھوپ اور پیاسے لب، وہ گرم ریت کڑی دھوپ اور پیاسے لب، ہر ایک دل میں سمایا حسین کا غم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور شعر دیکھیے کہ گزر گئی کئی صدیاں مگر یہ حیرت ہے، واہ گزر گئی کئی صدیاں مگر یہ حیرت ہے، ابھی بھی ویسے کا ویسا حسین کا اللہ غم ہے۔ واہ واہ واہ۔ گزر گئی کئی صدیاں مگر یہ حیرت ہے،
ابھی بھی ویسے کا ویسا حسین کا غم ہے، یہ غم ملا ہے وراثت میں ہم کو اے ذیشان، ہاں یہ غم ملا ہے وراثت میں ہم کو اے ذیشان، یہ غم کبھی نہ مٹے گا حسین کا غم اللہ ہے، اکبر، بے شک یہ غم کبھی نہ مٹے گا حسین کا غم ہے، یہ سبت سید والا حسین کا غم ہے، یہ وارث شہ بطحا حسین کا غم ہے۔ یہ غم کبھی نہ مٹے گا حسین کا غم ہے۔ بڑا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے علامہ ذیشان مہروی، اپنا لکھا ہوا کلام۔ جی ناظرین، میں نے 18 نام پیش کیے تھے شہدائے کربلا کے، وہاں سے آگے 32 ناموں تک اب میں آگے نام پیش کروں گا۔ سوار ابن عمیر الحمدانی، عمار ابن سلامہ الدلانی، ظاہر بن عمر الکندی، جبلہ ابن علی الشیبانی، مسعود بن حجاج التیمی، حجاج ابن بدر التمیمی، عبداللہ ابن بشر، عمار ابن حسان، عبداللہ ابن عمیر الکلبی، مسلم ابن کثیر، زبیر ابن سلیم، عبداللہ بن یزید، بشر بن عمر الکندی، عبداللہ بن عروہ الغفاری۔ یہ نام تھے جی۔ اب 32 نام تک ہو چکے ہیں، تھوڑی یہاں پہ گفتگو شامل کرتے ہیں۔ علامہ عبدالرحمن جامی صاحب کی طرف میں بڑھوں گا۔ علامہ صاحب جناب حر علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا، انہوں نے کوفیوں سے خطاب کیا اور کوفیوں کو ساری ان کی حقیقت بتائی کہ تمہاری اصلیت کیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو۔ اس کے علاوہ 9 محرم الحرام 2 معصوم بچوں کی شہادت ہوئی ہے، اون و محمد، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جس طرح پہلے بھی یہ ہمارے پروگرامز میں ذکر چلتا آ رہا کہ یزیدیوں نے جب آپ نے مدینہ شریف میں بیعت کا انکار فرما دیا تھا کہ ایسے بندے کی بیعت میں نہیں کر سکتا، وہیں سے ہی ظلم سٹارٹ ہو گئے تھے۔ بے شک وہاں پہ فزیکلی اگرچہ ظلم نہیں ہو رہے تھے، لیکن امام علی مقام کے خاندان کو ذہنی طور پہ اتنا دباؤ کا شکار کیا گیا اور آپ کے بچوں کو وہیں سے اذیتیں سٹارٹ کر دی گئیں۔ اللہ اللہ۔ اور یہ اذیتیں اب کربلا میں آتی ہیں پے در پے، جس طرح خاندان اہل بیت اور رفقائے امام علی مقام شہداء اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، اسی طرح یہ شہزادگان بھی پہلے ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی، یہ امام علی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ توقف فرماتے ہیں اجازت میں، پھر یہ حسب ترتیب یہ اپنے بزرگوں کی طرف جاتے ہیں، خاندان کے بڑوں کی بارگاہ میں جا کے استغاثہ کرتے ہیں کہ ہم بھی امام علی مقام کے ابتدا میں آپ کے رفاقت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آخر کار ان کو اجازت مل جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ جب یہ بالترتیب گھوڑوں پہ سوار ہو کے آتے ہیں تو پہلے تو دیکھنے میں یزیدیوں کو یہ لگا کہ 2 بچے ہی آ رہے ہیں، یہ 2 بچے ہی آ رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ شبیہ محمد آ رہے ہیں۔ ان میں شجاعت حیدری موجود ہے، ان میں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت موجود ہے، ان میں وہ جواں مردی امام حسین والی موجود ہے، ان میں صبر امام حسن والا موجود ہے۔ یہ ان کو نہیں معلوم تھا، یہ تو اس وقت معلوم پڑا کہ جب ان شہزادوں کی ذوالفقار کی صفات کی حامل تلواریں اٹھیں تو جس کے سر پہ پڑتی یا جس کے جہاں لگتی یہ تلوار تو ان کے جناب والا ان کو یاد آ جاتا تھا کہ یہ واقعی حیدر کرار کے شہزادے ہیں، یہ واقعی خاندان نبوت ہے، یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ تو یہ شہزادے بھی مختصر یہ کہ ان کئی ایک سینکڑوں ہزاروں فوجیوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے آخر ان کے اوپر 3 دن سے پانی بند تھا، سفر کی تھکاوٹ تھی، کربلا کی گرمی تھی۔ اللہ اللہ اللہ۔ جو لوگ یہاں پہ جگہ جگہ کہتے پھر رہے ہوتے جی ان کو اگر پتا تھا کہ یہاں پہ ہمیں شہید کر دیا جائے گا یا دیکھ رہے تھے کہ حالات خراب ہیں تو جاتے ہی کیوں، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ امام علی مقام یہاں تشریف لائے تھے، پتہ تو تھا یہاں شہادت ہوگی، لیکن یہ کوفیوں نے جو ظلم کیے ان کی دیکھ لیں کہ پانی بند کر دیا گیا، بنیادی ضرورت ہے نا، بنیادی ضرورت۔ اللہ نے انسان کو کسی جگہ پہ پانی سے محروم نہیں کیا، چاہے وہ انسان ماننے والا ہے یا نہیں۔ رزق کی کمی بیشی ہو جاتی ہے لوگوں میں، لیکن زمین میں ہر جگہ پہ اللہ نے وافر پانی عطا فرما دیا۔ یہ پانی کے پیاسے تھے، وہاں پہ کربل کی خاک میں جناب
تپتی ریت ہے، اور امام علی مقام کے یہ نواسے حسب ترتیب یہ لڑتے لڑتے پیاس کی شدت، سفر کی تھکاوٹ میں یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے زمین سے جب نیچے آتے ہیں تو ذرا اس منظر کا اندازہ لگائیں جب ان شبیہ رسول کی اللہ اکبر۔ دوسرا شبیہ رسول لاش اٹھا کے تو جب خیموں میں داخل ہوئے اس وقت کیا عالم ہوگا۔ انہوں نے بھی اسی طرح لڑتے لڑتے جواں مردی کے جوہر دکھاتے ہوئے جاں افری کا سپرد کر دی اور اس لا الہ کی بنیاد کو مزید مضبوط کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بڑے خوبصورت طریقے سے علامہ بیان فرما رہے تھے کربلا کے میدان کے حوالے سے کہ وہاں پہ کس طرح ان معصوم بچوں کی شہادت جو ہے وہ رونما ہوئی۔ جی ناظرین، ناموں کا سلسلہ جاری تھا، میں نے 32 نام پیش کیے تھے، ابھی 4 نام میں اور پیش کروں گا، اور باقی جو دیگر نام ہے وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوں گے۔ وہب ابن عبداللہ، ادہم بن امیتہ العبدی، سعد ابن حنزلہ، عمیر ابن عبداللہ۔ یہ ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، علامہ عبد الرحمن صاحب گفتگو فرما رہے تھے، یہاں پہ ہم ایک اور کلام شامل کریں گے۔ میں گزارش کروں گا فاروق نصیروی صاحب سے کہ آپ کلام پیش فرمائیں۔ بس اب تو رہتے آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے، بس اب تو رہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، غم حسین کا گاؤ ہے کس قدر گہرا، یہ ان سے پوچھ جو ہے دل پہ چوٹ کھائے ہوئے، یہ ان سے پوچھ جو ہے دل پہ چوٹ کھائے ہوئے، نبی کے گھر کے اجالوں کا اب خدا حافظ، اندھیرے شام ستم کے ہیں سر اٹھائے ہوئے، اندھیرے شام ستم کے ہیں سر اٹھائے ہوئے، لگی ہے بھیڑ غم و رنجو درد و کلفت کی، ہم اپنے دل میں ہیں ایک کربلا بسائے ہوئے، ہم اپنے دل میں ہیں ایک کربلا بسائے ہوئے، یہ ناتوانی یہ راستے کی تلخیاں سجاد، چلو گے کیسے بلا بیڑیاں اٹھائے ہوئے، چلو گے کیسے بلا بیڑیاں اٹھائے ہوئے، نماز عشق کی یہ ترفگی کوئی دیکھے،
حسین سجدے سے اٹھے تو سر اللہ اکبر، کٹائے اللہ اکبر، ہوئے اللہ حسین سجدے سے اٹھے تو سر کٹائے ہوئے شکست دے نہ سکی عزم ابن حیدر کو اجل کھڑی ہے ندامت سے منہ چھپائے ہوئے اجل کھڑی ہے ندامت سے منہ چھپائے ہوئے سبب خاموشی کا پوچھا گیا جو زینب سے تو رو کے بولی کہ نہ ہے یاد آئے ہوئے تو رو کے بولی کہ نہ ہے یاد آئے ہوئے پلٹ کے آئے نہ اب تک میرے چچا عباس سکینہ روتی ہے دست دعا اٹھائے ہوئے سکینہ روتی ہے دست دعا اٹھائے ہوئے ہمیں دل ہے ہمیں اہل زر سے کیا مطلب ہم اپنے شاہ نجف سے ہیں لو لگائے ہوئے ہم اپنے شاہ نجف سے ہیں لو لگائے ہوئے نصیر گلشن زہرا کے پیاسے پھولوں کو نصیر گلشن زہرا کے پیاسے پھولوں کو سلام کہتے ہیں آنکھوں میں عاشق آئے ہوئے سلام کہتے ہیں آنکھوں میں عاشق آئے ہوئے پلٹ کے آئے نہ اب تک میرے چچا عباس پلٹ کے آئے نہ اب تک میرے چچا عباس سکینہ روتی ہے دستے دعا اٹھائے ہوئے بڑا خوبصورت کلام پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کا کلام پیش فرما رہے تھے فاروق نصیروی صاحب جی ناظرین ہمارا پروگرام داستان کربلا 9 اور 10 محرم کا مشترکہ یہ پروگرام جاری ہے اب اس پروگرام کے اختتام میں ہم جو ہے علامہ ذیشان میروی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے قبلہ سیدی حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام سنتے ہیں جی ذیشان بھائی ہمارے ناظرین کو کلام سنائیے عارف بوت کسے کے دلش نسبت ولا عارف بوت کسے کے دلش نسبت ولا دارت با مصطفیٰ و با اولاد مصطفیٰ
باشد نثار خواجہ کونین ابو تراب سرشار مہر حضرت زہرا و آلہا سبحان اللہ مصداق فضل آیا تطہیر بالخصوص زہرا و حیدر و حسنینند و مجتبا مختاب و اولیاء جہن خاک اندرند سبحان گشترد دامن طلب از بحر مدعا از روح نصب گفتہ احمد تعرض باشد زلال صفصت بے ریب و بے مرا سرمایہ نجات بود حب اہل بیت بے شک سرمایہ نجات بود حب اہل بیت صد مرحبا بجان محبان باصفا صد مرحبا صد مرحبا بجان محبان باصفا خواہی گر التفات پیمبر برست خیز خواہی گر التفات پیمبر برست خیز اسد کے دل نخست بآلش کن التجا ہرگز کسے بآل محمد نمی رسد ہرگز کسے بآل محمد نمی رسد اللہ مگر بود وگر از خیل اولیاء آئی اگر بکین و عداوت برو برو آئی اگر بکین و عداوت برو برو داری اگر مودت آلش بیا بیا ای ہم نشن ادب کہ ترا از سمیم دل ای ہم نشن ادب کہ ترا از سمیم دل رانم سخن بمدحت شبیر برملا انصبت مصطفیٰ و جگر پارائے علی انصبت مصطفیٰ و جگر پارائے علی پورے بطول وارث پیغام انبیاء انتشن لب کے آپ رخ دن دخون اوست انتشن لب آب رخ دن بخون اوست ان میر کاروان شہیدان پارسا ان منتصب بکوک بصولت علی ان منتصب بکوک بصولت علی ان منتخب منصب ابلاغ احتدا ان از پہ تحفظ اللہ حصار حق ان از پہ تحفظ اللہ حصار حق ان سر برندائے صفے باطل بتیگ لا ان سر برندائے صفے باطل بتیگ لا از جوے خون بدہر اساس یقین نہاد از جوے خون بدہر اساس یقین نہاد ہستیم زیر منت سلطان کربلا ہستیم زیر منت سلطان کربلا ان ماہزو فشان و ضیا پاش و جلوریز ان صبح نور و مہر درخشان ارتضا اوجے شرف نگر کہ پیمبر راہ لطف اوجے شرف نگر کے پیمبر راہ لطف ارشاد کرد لحم کا لحمی بمرتضا یعنی کہ ہست جسم کا جسمی بفر و اصل یعنی کہ ہست جسم کا جسمی بفر و اصل گویا منم تو و تمنی جان و جسم را گر خاتم رسالت و وحیم منی علی گر خاتم رسالت و وحیم منی علی ہستی ولایت ازلی رات منتہا ہستی ولایت ازلی رات منتہا از نسبت سیادت من افضل الانام از نسبت سیادت من افضل الانام ہست آلت ز فاطمہ مخدومۃ النساء گر سید خلائق و سردار عالمم گر سید خلائق و سردار عالمم آلے منست برتر خلق از رہے الا بنگر بشان و عظمت رختے دل بطول بنگر بشان و عظمت رختے دل بطول بشنو بحق کے او سخن سید الورا ان قدوت الامم بمہمات صبر و شکر ان قدوت الامم بمہمات صبر و شکر ان غایت الہمم بہجوم غم و بلا ان نقطہ عروج تحیر برزم گاہ ان بحر مومنن ہما پیرایہ وفا ان بحر مومنن ہما پیرایہ وفا ان نقطہ عروج تحیر برزم گاہ ان بحر مومنن ہما پیرایہ وفا نور احد فروغ صمد مشعل ابد مشکات لطف شم کرم نیر سخا برہان صدق حجت آخر دلیل حق منشور آدمیت و دستور ارتقا شان وجود رنگ شہود آبرو جود
سلطان فضل شوکت دن نازش گدا حق ناز و حق تراز و حق آغاز و حق معال حق شان و حق نشان و حق اعلان و حق ادا حق اصل و حق جبلت و حق دار و حق مدار حق مست حق پرست و حق آرا و حق نما بنیاد صبر کثرت تحمل اساس ضبط مقدام رزم باب ظفر زیغم وغا میزان فکر گنج معارف ریاض انس مرکات فہم عرش خرد سالک رسا اکسیر فیض نسخہ رحمت بقائے فرد عنوان عشق عنصر دانش ادب قبا مقیاس علم جوہر بینش مفاد محض فخر سلب مدار شرف محور ثنا تسنیم فیض غوث ملل دائی عمل نقش ازل بہار ابد موجہ بقا عالی نیاد اشور داد اصدق العباد میمن حسب رفیع نسب جوہر صفا موسیٰ ہمم خلیل حشم مرتضی کرم موسیٰ ہمم خلیل حشم مرتضی کرم یوسف لکا مسیح ادا احسن القضا تفصیل مجد مہر نجابت مطاف عقل تفصیل مجد مہر نجابت مطاف عقل میقات عزم طور یقین مشعر ہدا مفہوم فقر طامع جبر آسمان صبر تغرائے حسن رونق ہوش ارفع اللواء فردوس ناز قرۃ العینی سیدی فردوس ناز قرۃ العینی سیدی یعنی حسین وارث فیضان حل عطا ختم الرسل حسین و حسن حیدر و بطول ناظم کے نسبت با ان پنج تن مرا ختم الرسل حسین و حسن حیدر و بطول ناظم کے نسبت با ان پنج تن مرا ای نور چشم حیدر کرار یک نظر ای نور چشم حیدر کرار یک نظر افتاد ام بخا کہ تو روحی لک الفدا ای نور چشم حیدر کرار یک نظر افتاد ام بخا کہ تو روحی لک الفدا بس خردائے سگان در تست رزق من بس خردائے سگان در تست رزق من آشا اگر نگاہ کنم سوء اگنیا آشا اگر نگاہ کنم سوء اگنیا حب نبی و آل نبی از ازل نصیر حب نبی و آل نبی از ازل نصیر فضل خدا ست ذالک یعطیہ من یشاء فضل خدا ست ذالک یعطیہ من یشاء عارف کسے بوت کے دلش نسبت ولا دارت بمصطفیٰ و با اولاد مصطفیٰ. جی ناظرین بڑا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے علامہ ذیشان مہروی. کلام تھا سیدی حضور نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فارسی کلام امام علی مقام کی شان میں. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں داستان کربلا. آج ہماری 9ویں اور 10ویں محرم کی مشترکہ نشست اپنے اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے NTV.